بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں جاری بدامنی کی روک تھام کے لیے متفقہ لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں خیبر پختونخوا امن جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ اس امن جرگے میں 400 سے زائد افراد نے شرکت کی، جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں، مختلف قبائل اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جرگہ جو منعقد ہوا، اس کے اندر تقاریر تو مختلف ہوئیں، لیکن جو 15 نکاتی اعلامیہ جاری ہوا ہے، دراصل وہی اس پورے اجلاس کی یا پورے جرگے کی لب لباب ہے، وہی اس کا نتیجہ ہے۔ جو پہلا نقطہ ہے وہ واضح کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمہ کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے۔ یعنی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک وسیلہ، آپریشن بھی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوگا۔ تو ایک متفقہ طور پر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی کارروائی اگر ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں تو صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیتے ہوئے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جب یہ جرگہ جاری تھا تو اسی سے کچھ دیر قبل خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے جمعے کے روز اپنی کابینہ کا پہلا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ شامل کیا گیا ہے کہ کورم اور ہنگو میں جو انٹیلیجنس بیس آپریشن کی بنیاد پر مختلف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سے بے گھر ہونے والے افراد کے لیے عارضی کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی تیرا، وزیرستان اور باجوڑ کے جو بے گھر افراد ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کی مالی امداد کی بھی منظوری دینے کے لیے کابینہ کے اندر معاملہ جو ہے وہ زیر غور لایا جائے گا۔ لہٰذا جو بھی صوبے کے اندر ہوگا، جو کارروائی ہوگی، وہ قانون کے دائرے کے اندر اسی ایوان کے ساتھ اعتماد میں لیتے ہوئے کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ قوانین ہیں امن و امان کے حوالے سے، متفقہ قراردادیں ہیں جو حکومت نے پاس کی ہیں، اسمبلی نے پاس کی ہیں، ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے۔ پولیس لیڈ کرے گی، سی ٹی ڈی لیڈ کرے گی اور باقی فورسز ساتھ ہوں گی، اور ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتے ہیں۔ یعنی فوج یا انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ معاونت کر سکتے ہیں، ان کی معاونت سے روک تھام نہیں کی گئی ہے، انہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ جبکہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت بھی فراہم کرے گی۔ کام ہے ان کا، ظاہری بات ہے انہی کا صوبہ ہے، انہی کی سی ٹی ڈی ہے۔ غیر قانونی محصولات، بھتہ خوری اور جو تحفظی رقم کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنانے کی بات کی ہے، جبکہ دہشت گردوں کا معاشی جو ناطہ ہے، جو ان کا رابطہ ہے، وہ بھی توڑنے کی بات ہوئی ہے، جو کہ ہمیں اکثر اوقات ایک نیکسس نظر آتا ہے جو پیسے بھیجنے کا طریقہ کار ہے، غنڈی حوالہ کا، اس کو ختم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا خصوصاً شورزدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی جو اس کی کان کنی ہے، نکالا جاتا ہے، ادھر لفظ نکاسی ہے بہرحال، لیکن جو نکالنے کا عمل ہے اس کے خاتمے کی بھی بات کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا جو صوبائی اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا کو جاری سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں اور ان کی قانونی بنیاد کے بارے میں متعینہ مدت میں ان کیمرہ بریفنگ بھی دی جائے گی۔ جو ضرورت ہوگی وہ آئیں گے، بریفنگ دیں گے۔ ابھی بھی آئی جی نے دی ہے، چیف سیکرٹری نے دی ہے، دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی آ کے یہاں پر بریفنگ دیں گے۔ ساتواں ہوتا ہے صوبائی سطح پر امن کے فورم قائم کیے جائیں گے۔ جو ہماری صوبائی اسمبلی ہے اس سے بڑا کتنا فورم ہوگا، لیکن پھر بھی جس میں اکثریت غیر سرکاری اراکین کی ہو، جس میں جو فورم ہے اس میں غیر سرکاری، سرکار کے ملازمین نہیں ہوں گے، باقی لوگوں کے منتخب نمائندے، سیاسی جماعتیں، نوجوان، اقلیت، خواتین، وہ سب اس میں شامل ہوں گے، انہیں بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ شہری سطح پر پولیس، کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں گے، جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر مبنی منصوبے بھی تیار کریں گے۔ مقامی حکومتوں، لوکل گورنمنٹ، جن کو پاکستان تحریک انصاف نے بے وقت کرنے کے لیے، بے اختیار کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہے، اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کو مالی تحفظ دیا جائے گا اور استحکام دیا جائے گا، اور پروونشل جو فائنانس کمیشن ہے اس کو این ایف سی کے ساتھ منسلک کیا جائے، یہ بات بھی اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ وفاق کے ضمن میں صوبے کے جو آئینی اور مالی حقوق ہیں، جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے آئل کے اوپر، پانی کا شیئر ہے، جو ہمارا گیس ہے اس کا حصہ بنتا ہے، یا زم اضلاع کے جو این ایف سی شیئر ہے، 11واں این ایف سی ایوارڈ ہے، اور گلیات کا جو پانی کا معاملہ ہے وہ شامل کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کو جو گندم کی ترسیب پر پابندی ہے وہ شامل کیا گیا ہے کہ اس معاملوں کو بھی حل کیا جائے۔
खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान भी मुरतब करें। ऑलरेडी मुरतब है बहरहाल, लेकिन उन्होंने खुद से किया हुआ है तो उसको मजीद मरबूत करके सामने लाया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तजारती रास्तों को हर किस्म तजारत के लिए फिलफौर खोला जाए। एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि हमारी जो वहां पे मसला हुआ अफगानिस्तान के साथ, तो फिर इस बॉर्डर को बंद किया गया। अब बॉर्डर खुला है लेकिन तिजारत रुकी हुई है, उसको बहाल करने की भी बात की गई है। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सिफारतकारी को तरजीह दे और खैबर पख्तूनख्वा का एक कौमी जिरगा भी बनाया जाए जो कि सूबे की तरफ से हो और जाके वहां पे बातचीत करे। ये बात हुई है कि वफाक और सूबे के दरमियान तनाव भी कम किया जाए, यानी अफगानिस्तान का जो मसला है उसको सिफारती लेवल पर बातचीत से हल किया जाए और वफाक और सूबे का जो मसला है उसके तनाव को भी कम किया जाए और मुश्तरका मफादात कौंसिल का आईनी मुद्दत के मुताबिक इजलास तलब किया जाए। ये 16 जमातें यहाँ शरीक हुई हैं। उसके अंदर जारी बात है पीटीआई शामिल है, एएनपी है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, पीटीएम है, मुस्लिम लीग काफ है। ये तमाम जमातें इसके अंदर शामिल थी, कौमी वतन पार्टी इसके अंदर शामिल थी। वो सब आई थी और उन सब ने मुत्तफिका तौर पर एलान दिया है। अब ये एलामिया जाएगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक के सामने रखेंगे। देखना यह है कि वफाक इनमें से कितनी बातें मानता है, कितनी नहीं मानता। वैसे बेशतर ऐसी हैं कि वफाक को सूट करती हैं चंद एक को छोड़ के, तो उम्मीद यही है कि वफाक इनको मानेगा, ऑन बोर्ड लेकर आएंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा में अमन के बहाली के लिए जो कोशिश हैं वो ग्राउंड के ऊपर नजर आना शुरू होंगी।